أشرقت نفسي بنور من فؤادي نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضور پرانے زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، پیار، محبتیں، یاریاں، رشتہ داریاں، ہر چیز کو خیر آباد الوداع کہہ کے کسی ویرانے میں ڈیرا لگا لیا کرتے تھے اور وہاں پر وہ اپنے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا ہی راہب تھا، مصنف ابن ابی شیبہ، ایک مستند اور معتبر حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے 9813 نمبر پر۔ ایک اور اسی کتاب میں 34211 نمبر پر یہی واقعہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترغیب و ترہیب میں 885 نمبر پر بھی نقل فرمایا ہے، صحیح سند کے حکم کے ساتھ۔ یہ عبادت کرنے والا بندہ ہر چیز کو چھوڑ کر یہ عبادت کر رہا تھا۔ کانا راہب عبد فی صومعتہ 60 سنۃ، عبادت کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے، اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھتے، اپنے رب کو مناتے، اس سے دعائیں، التجائیں، تمنائیں کرتے کرتے زندگی کے 60 سال گزر گئے۔ 60 سال بڑا عرصہ ہوا کرتا ہے۔ 60 سال گزرنے کے بعد ایک دن فجاءت امرأۃ فنزلت الی صومعتہ، کوئی مسافر عورت گزر رہی تھی، اس کے پاس ساز و سامان ختم ہو گیا، وہ اس کی عبادت گاہ کے قریب پہنچی، سوچا اس نے یہ بڑی مناسب جگہ ہے رہائش کے لیے، اس نے وہاں پہ رہائش اختیار کر لی۔ یہ راہب ایک دن اپنے عبادت گاہ سے باہر نکلتے ہیں، فنازل من صومعتہ، نکل کے دیکھا سامنے ایک خاتون نظر آئی، اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکے، شیطان نے بہکا دیا، اس کے ساتھ آ کے بدکاری کر لی۔ فواقعہا، جب جمع کر لیا، بدکاری کر لی، زنا کر لیا، وقت گزرنے لگا، 6 راتیں یہ اس کے پاس ٹھہرا، جب بھی موقع ملا بدکاری، زنا، اس میں یہ ملوث ہوتا رہا۔ ولما سکت فی یدہ، 6 راتیں گزرنے کے بعد جب ہوش آیا کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں تھا کیا، میں کہاں پہ پہنچ چکا ہوں، بڑا شرمندہ ہوا۔ وحرب الی المسجد، وہاں سے بھاگا، اس زمانے کی ایک عبادت گاہ تھی، اس میں آ گیا، زار و گتار، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہے، دکھ کی وجہ سے، سنگینی کی وجہ سے، جرم کی سنگینی کی وجہ سے۔ فمکث ثلاثا، 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی، اور یہ وہیں پر ہے۔ اس دوران اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ حضور یہ جو 72 گھنٹے ہوتے ہیں 24 گھنٹے نہ کھائے پیے انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، لا یطعم شیئا، کچھ بھی منہ میں نہیں ڈالا۔ تو 3 دن گزرنے کے بعد کسی بندے نے فوتی برغیف، اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھما دی۔ اب 3 دن کا بندہ بھوکا اور پیاسا ہو، موت کی دہلیز پر پہنچ چکا ہو، اور اسے اپنی جان اس بھوک کی وجہ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہو، اس کی کنڈیشن، اس کی پوزیشن، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے حضور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، جرم اس کا ٹھیک ہے جو بھی ہے، جب اس نے روٹی کو توڑا، اس کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالنے لگا، فقال رجل عن یمینہ وقال رجل عن یسارہ، ایک آدمی دائیں طرف سے بولا کہ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے، مجھے دے دیں۔ ایک بائیں طرف سے بولا، کہا مجھے کچھ ضرورت ہے، مجھے دے دیں۔ اس نے روٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، فآتاہ رجلا عن یمینہ وآتاہ الآخر عن یسارہ، جو دائیں طرف بیٹھا تھا آدھی روٹی اس کو دے دی، جو بائیں طرف بیٹھا تھا آدھی روٹی اس کو دے دی، اور ساتھ ہی بھوک کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے یہ موت کی آغوش میں سو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ بندہ اللہ کے سامنے گیا، اعمال کا حساب ہوا، اس کی عبادت 60 سالوں کی عبادت، اعمال 60 سنۃ وضعت فی کفۃ، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا، اور دوسرے پلڑے میں گناہوں میں سے صرف ایک گناہ تھا، وہ تھا 6 راتوں کا زنا، بے حیائی، بدکاری، اسے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا گیا۔ وزن ہوا 6 راتوں کی بدکاری کا گناہ، وبال، وہ زیادہ وزنی ہو گیا، 60 سالوں کی عبادت اس کے مقابلے میں حقیر ہو گئی۔ اور یہ بندہ بہت زیادہ وہاں پر پریشان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی سزا اور اپنے مواخذے پر انتہائی دکھ اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ اچانک وہ روٹی لائی جاتی ہے، اتی بالرغیف،
एक रोटी लाकर इसकी 60 साल इबादत उसके पलड़े में रख दी जाती है और उसी लम्हे वो इबादत वाला पलड़ा वो वज़नी हो जाता है और बदकारी वाला पलड़ा, गुनाह वाला पलड़ा जो पहले वज़नी था वो हल्का हो जाता है। अब एक रोटी देखिए, सूरत हाल को देखिए। कभी कभी हम खुद इस पोजीशन में नहीं होते, हमारी जेबें खाली होती हैं, हमारी तिजोरियां खाली होती हैं, हमारे अकाउंट खाली होते हैं, हम खुद बड़े परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी इस पोजीशन पर हम ज़रूर होते हैं कि हमारे सामने खड़ा हुआ हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई ज़रूरतमंद हमसाया, हम उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। यही लम्हे वो लम्हे होते हैं जो लम्हे हमें बहुत कुछ दे के जाते हैं, हमारी कामयाबियों के सर्टिफिकेट बन जाते हैं, हमारी कामयाबियों की संदें बन जाती हैं। दुनिया बड़ा तज़किरा करती है मलिक रियाज बाहरिया टाउन का, अब इख्तलाफ करें उसकी शख्सियत से, उसके काले कारनामों से, लेकिन देखें उस जैसा बंदा भी किस तरह दस्तरखान लगाकर। आप अलबैक रेस्टोरेंट पे चले जाएं, जो लोग सऊदी अरब जाते हैं उनकी कैफियत आपको बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी इन लोगों के बढ़ते हुए माल में, लेकिन एक चीज़ आपको ये भी नज़र आएगी, लोगों पर खर्च करना। और ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में तो इसका तकाजा और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये रास्ते ही असल में, मैं यहाँ पर जाते जाते एक बात बताऊँगा। बाज़ लोग बड़े अक्लमंद बनने की कोशिश करते हैं, अपने उसी दरवाजे को बंद कर रहे होते हैं जिस रास्ते से उन्हें मिल रहा होता है। मैं एक मारूफ आलिम दीन का नाम नहीं लेना चाहता, उनका रियल वाक़या आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं मैं अपनी महाना तनख्वाह में से अपने वालिदैन की खिदमत किया करता था, मेरे हालात कुछ ख़राब हो गए लेन देन की वजह से, तो मैं देने के लिए वालिदैन की खिदमत में वहाँ पे पहुँचा। मैंने देखा मेरे वालिदैन को कहीं से कुछ पैसे 30-35 हज़ार जो उनकी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा थे लेने थे, उन्हें मिले। मैंने दिल में सोचा कि अब तो इनके पास खर्च है, मुझे देने की ज़रूरत नहीं। मैं वापस आ गया। कहते हैं यकीन जानिए, जब मैं वापस आया रास्ते में मुझे ऐसी फटीकें, ऐसे अखराजात जो उस महीने से भी ज़्यादा थे, पहले से भी ज़्यादा थे, मैं मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गया। महीने के आखिर तक मैं बैठकर सोचने लगा प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है, गलती कहाँ पे हुई है। एक ही बात जहन में आई कि रास्ता तो वही था। दोबारा वालिदैन की खिदमत में पहुँचा, उनके पास जो भी है, जब मैंने उनको अपनी तरफ से वो खिदमत पेश की, अभी वापस अपने घर नहीं पहुँचा कि मेरा वो फ़ायदा हुआ जो पिछले 5 महीनों के फ़ायदों से बढ़कर था। तो रास्ते वही होते हैं, निकलने के हक़ाक़ वही होते हैं। तो ये बड़ा अजीम अल्लाह के बंदों पर खर्च करना, अल्लाह की मखलूक पे खर्च करना, अल्लाह अमल की तौफीक दे।